illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. حجاب حجاب حجاب، آج ہمارے ارد گرد ہر جگہ حجاب کی گونج ہے، ہر کسی کی زبان پہ ہے حجاب، اخبار کی سرخیوں میں حجاب، بریکنگ نیوز میں حجاب، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور سوشل میڈیا میں بھی موضوع بحث ہے حجاب۔ صد سلام، صد آفرین اور زبردست خراج تحسین پیش ہے ان بہادر ہائی اسکولز اور کالج کی لڑکیوں کے لیے جنہوں نے لاکھ دباؤ کے باوجود بھی اپنا حجاب اتارنا گوارا نہیں کیا۔ جب انہیں روکا ٹوکا، ڈرایا اور دھمکایا گیا تب بھی انہوں نے اپنا حجاب نہیں اتارا بلکہ احتجاج پر ڈٹ گئیں اور پورے استقلال و ہمت سے نڈر اور بے خوف ہو کر اپنے حق کا جرأت مندانہ اظہار کیا اور ببانگ دہل اعلان کیا کہ حجاب ہمارا جمہوری حق ہے، حجاب ہمارا دستور میں دیا ہوا مذہبی و شخصی آزادی کا حصہ ہے۔ اور سلام ہے ان والدین کے لیے جن کی یہ بچیاں ہیں اور جنہوں نے اپنی بچیوں کی اتنی بہترین تربیت کی ہے۔ واقعی یہ بچیاں ساری ریاست، سارے ملک بلکہ سارے عالم میں اپنی شناخت اور پہچان بنا چکی ہیں۔ آخر حجاب کیا ہے؟ حجاب اسلامی شعار ہے، حجاب عورت کا سنگھار ہے، حجاب عورت کی عظمت کا اظہار ہے، حجاب عورت کی عزت و تقدس کا نشان ہے۔ حجاب گندی نگاہوں سے عورت کی حفاظت کا مضبوط قلعہ ہے۔ در حقیقت اسلام نے حجاب کے ذریعے عورت کو بلند مقام، اونچا رتبہ، تقدس اور پاکیزگی بخشی ہے۔ آئیے اب ہم دیکھیں اللہ کے کلام پاک قرآن مجید میں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احادیث مبارکہ میں حجاب کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 69 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا النبی، اے نبی، قل، آپ کہہ دیں، لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مؤمنوں کی عورتوں سے، یُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، کہ وہ اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر جھکا لیا کریں۔ اس آیت کریمہ میں جلابیب کا لفظ ہے جو جلباب کی جمع ہے، اور جلباب خاص اس لمبی چادر کو کہا جاتا ہے جس سے سارا جسم ڈھک جاتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ان اللہ امر نساء المؤمنین اذا خرجن من بیوتہن فی حاجت، اللہ تبارک و تعالی مومن عورتوں کو حکم دیتے ہیں جب وہ کسی ضرورت سے اپنے گھر سے باہر نکلیں، ان یغطین وجوہہن من فوق رؤوسہن بالجلابیب، اپنے سروں کے اوپر اپنی چادریں لٹکا کر اپنے چہروں کو چھپا لیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے ماں، بہن، بیٹی کے لیے حجاب اور پردہ لازم ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المرأۃ عورۃ۔ اس حدیث پاک میں دو لفظ ہیں، ایک لفظ ہے المرأۃ، اس کا معنی ہے عورت، خاتون، یعنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی۔ عورتن کا معنی ہے چھپانے کی چیز۔ المرأۃ عورتن کا معنی ہوا عورت سراپا چھپانے کی چیز ہے، پردے میں رکھنے کی چیز ہے، جیسے قیمتی ہیرے جواہرات غلافوں میں لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ رکھے جاتے ہیں، اسی طرح یہ عورت، ماں، بہن، بیٹی بھی حجاب اور پردے میں رکھا جائے، یہی اس کی شان ہے۔ در حقیقت پردہ اور حجاب بہت اہم ہے۔ حج اور عمرے کے احرام میں
اگرچہ مسئلہ یہ ہے کہ چہرے پہ کپڑا نہ لگے، لیکن صحابیات رضی اللہ عنہن اجمعین حالت احرام میں بھی پردے کا اہتمام کیا کرتی تھی، جیسا کہ کتب احادیث میں ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ہم احرام کی حالت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، ہمارے چہرے کھلے تھے، لیکن ہمارے سامنے جب مرد احباب گزرتے، سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها، تو ہم میں سے ہر ایک اپنی چادر کو اپنے سر پر رکھ کر اپنے چہرے کو چھپا لیا کرتی تھی۔ حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابیات چہرے کو اس طرح چھپاتی تھی، پیشانی پر ہاتھ یا کوئی آڑ رکھ لیا کرتی تھی، چہرہ بھی چھپ جاتا تھا اور چہرے پہ کپڑا بھی نہیں لگتا تھا۔ عزیز دوستوں، جہاں پردہ اور حجاب کا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد ضرور آتی ہے۔ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ یہ ہے کہ ان کے بیٹے خلاد بن سوید رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک یہودی عورت جس کا نام بنانا تھا، اپنے چھت سے چکی کا پاٹ گرا کر شہید کر دیتی ہے۔ جب ان کو اپنے بیٹے کی شہادت کا علم ہوتا ہے تو وہ بیٹے کی لاش کو دیکھنے کے لیے حاضر ہوتی ہیں، لیکن پورے پردے اور حجاب کے ساتھ۔ چند لوگوں نے ان سے کہا، کرب و الم کے لمحات ہیں، بیٹے کی شہادت کا دردناک سانحہ ہے، ایسی حالت میں بھی حجاب اور پردہ ہے۔ تو انہوں نے اس کا جو جواب دیا وہ تاریخ میں مثال بن گیا۔ انہوں نے فرمایا، ان ارزا ابنی فلن ارزا حیائی، میرا بیٹا مرا ہے، میری حیا نہیں مری ہے۔ سبحان اللہ، کیا پیارا جملہ ہے۔ ضروری ہے کہ یہ جملہ ہماری ماں اور بہنیں اپنے دلوں میں لکھ لیں۔ الغرض بات ہو رہی تھی ان بہادر اسکولز اور کالج کی لڑکیوں کی جو پوری طرح حجاب کے لیے ڈٹ گئی ہیں، اور بطور خاص ہم سلام پیش کریں ملت کی اس بہادر شیر دل بیٹی مسکان کو، جنہوں نے فرقہ پرستوں کی یلغار میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے اپنے حجاب کے حق کا برملا اظہار کیا۔ آج سارے علماء دانشور جہاں اس بچی کی ستائش اور تحسین کر رہے ہیں، وہاں سیکولر پسند، انصاف پسند برادران وطن بھی اس کی ستائش اور تعریف کر رہے ہیں۔ عزیز ماں اور بہنوں، اس موقع پر اس تناظر میں اگرچہ میرا کوئی مقام نہیں، پھر بھی آپ سے چند باتیں کہنے کی جرأت کرتا ہوں۔ مجھے کہنا ہے ان مسلم لڑکیوں سے، طالبات سے جو مسلم مینجمنٹ اسکولز اور کالج میں زیر تعلیم ہیں، جہاں حجاب اور پردے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن پھر وہ بے پردہ اور بے حجاب کیوں ہیں؟ اور مجھے پوچھنا ہے ان ماں اور بہنوں سے جو کسی ضرورت کی بنیاد پر اپنے گھر سے نکلتی ہیں تو بے حجاب ہوتی ہیں، تمہارا حجاب کہاں گیا ہے؟ اور مجھے کہنا ہے ان ماں اور بہنوں سے جو شادی بیاہ وغیرہ تقریبات میں شرکت کرتی ہیں اور نامحرم مردوں کے روبرو بے حجاب بے دھڑک روبرو آتی ہیں اور رسوا ہوتی ہیں، تمہارا حجاب کہاں گیا ہے؟ غیرت کا مقام ہے، عبرت کا موقع ہے ان بہادر بچیوں سے جو اسکولوں کے اور کالجوں کے گیٹوں پر بیٹھی ہوئی ہیں، جو اپنے حجاب کے لیے لڑ رہی ہیں۔ نصیحت حاصل کریں، سمجھیں، انہوں نے بتائی ہے حجاب کی غیرت۔ حجاب عزت ہے، حجاب عظمت ہے،
حجاب بلندی ہے، حجاب سنگار ہے، حجاب عورت کی شناخت ہے۔ ان سے سیکھیں اور سمجھیں، ہوش کے ناخن لیں، جاگیں اور پوری طرح عزم کریں کہ اب ہم ہمیشہ ہر جگہ باحجاب رہیں گے، اور آپ باحجاب ہو جائیں۔ ان بچیوں کے احتجاج میں آپ کے لیے یہ بھی ایک سبق ہے۔ بس میں ان کلمات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آخری سانس تک شریعت کے پورے احکامات پر ہم کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حجاب کے لیے جو ہماری بہنیں جد و جہد کر رہی ہیں اور یہ جو مسئلہ عدالت میں ہے، اللہ اس میں انہیں کامیابی اور سرخ روئی عطا فرمائے۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔